شکر اللہ آپ سنا ٹھیک ہے. ارے سادی بتا رہے ہیں موقع ہی نہیں ملا. اس کل جمعرات کو ادھر شکل میں ادھر آیا تھا اس وقت میں ادھر گیا تھا لیکن دروازے بند تھے. شاید آپ نماز میں سوچا ہے کہ نماز جانا بس گرم عشاء کی نماز ہی ہوتا ہے. ادھر ہاں ادھر آیا تھا. ہاں نہیں ادھر ہی ہوتی ہیں عائشہ مسجد میں یا ایک ادا کے پیچھے عشاء بلکہ آج کل پڑھا رہا ہوں عشاء بس مغرب آئی نہیں پتہ نہیں کیا ادھر پاس تک آئے تھے. پھر میں سوچا کہ عشاء کا ٹائم بھی ہے ادھر نماز پڑھی اور بس وہ ان کے آپس میں درمیان میں کوئی علاقہ ہو تو لزومیہ کھلائے گا. اگر علاقہ نہ ہو کوئی علت علاقہ من ہوتا ہے علت سبب وغیرہ یہ علاقہ کھلاتا ہے. یہ نہ ہو تو پھر یہ اتفاقیہ ہوگا. یہ دو قضیوں کے درمیان میں نسبت علاقے کا ہو تو پھر تو لزومیہ ہے. اگر نسبت علاقے کا نہیں ہے تو پھر یہ اتفاقیہ ہے. اب بتائے رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ علاقہ کیا ہوتا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ علاقے کی کئی صورتیں ہوتے ہیں. آپ نے یہاں پر جو ہے شاشی وغیرہ میں پڑھا ہوگا. ادھر صرف بتا رہے ہیں کہ یہاں پر علیت کا علاقہ مراد ہے. علت اور معلول کا علاقہ. اس میں پھر یہ ہوگا کبھی تو جو مقدم ہے کیونکہ یہ آپ نے پڑھا تھا یہ قضیہ جب شروع ہوا ہے دو چیزیں ہوتی ہے. پہلے مقدم اور دوسرا تالی. جیسے مبتدا خبر ہوتا ہے یہاں پر مقدم تالی ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ مقدم بنے گا علت اور تالی بنے گی معلول. آسان مثال ہے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. اب یہاں پر جو ہے یہ ان کانت الشمس طالعۃ یہ مقدم بھی ہے پہلے جز ہے اور ساتھ ساتھ یہ بن رہا ہے علت بن رہا ہے. دن کے موجود ہونے کے لیے طلوع الشمس یہ علت ہے تو تالی معلول ہے. اور کبھی کبھی یہاں پر جو ہے الٹ ہو جائے گا یعنی مقدم بنے گا معلول اور تالی بنے گا یہاں پر جو علت. اس کو الٹ کر دو یہاں پر جو ہے تو اس وقت ہو جائے گا ان کان النہار موجودا فالشمس طالعۃ. اگر دن موجود ہے تو پھر سورج بھی نکلی ہوگی. اب اس کو اسی کی الٹ کر دو تو یہ بن جائے گا یہاں پر جو ہے مقدم و تالی کا اندر یہ فرق آئے گا کہ یہاں پر جو مقدم بن رہا ہے وہ بن جائے گا معلول اور جو تالی تھی وہ علت بنے گی. اور کبھی یہاں پر جو ہے مقدم و تالی دونوں باہر سے ہو دونوں باہر سے یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کانت الشمس طالعۃ فالعالم مضیء. اگر سورج طلوع ہو تو پھر پوری دنیا میں روشنی بھی ہوگی. اب یہ باہر کی چیز ہے نہ مقدم میں تالی ہے تیسری چیز ہے. تو بہرحال یہ بتا رہے ہیں کہ علاقہ یہ چیز ہے کبھی مقدم میں ہوگا کبھی تالی میں کبھی یہاں ان سے خارج میں. تو کہتے ہیں یہ امر بسببیتہ یستصحب المقدم التالی. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس امر کو کہا جاتا ہے علاقہ کہ جس کی وجہ سے مقدم تالی کا ساتھی بنتا ہے. مقدم تالی کا ساتھی بنتا ہے یا تالی مقدم کا ساتھی بن جاتا ہے. یعنی ایک ہو جاتے ہیں یہ ان کا آپس میں رابطہ بن جاتا ہے. اب رابطہ ہے کہ سورج اور یہاں پہ دن کا سورج کے ساتھ ہے سورج کے دن کے ساتھ ہے جس کو مقدم تالی کھلائے گا. تو یہ کہتے ہیں یہاں پر جو ہے ان کا آپس میں نسبت بن جائے گا علیت طلوع الشمس. جیسے کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ سورج کا طلوع ہونے کا علت یہ وجود النہار ہے. یعنی یہ وجود ہے سبب ہے اور علت ہے وجود نہار کے لیے. سورج کا طلوع ہونا گویا کہ نشانی دلیل ہے دن کے موجود ہونے کے لیے. فی قولنا ہمارے اس قول میں کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. جیسے کہ یہاں پر ہے جب کبھی بھی سورج طلوع ہوا ہوگا تو دن بھی لازمی موجود ہوگا. یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سورج طلوع ہو رات کو کہ جب بھی طلوع ہوگا سورج دن موجود ہوگا. اب یہ علاقہ ہے. اب ایسے علاقے کی وجہ سے آپس میں دو جملے جو ہیں ان کا نسبت آپس میں بن رہا ہے علاقے کی وجہ سے تو یہ لزومیہ کہلائے گا. پیچھے گزرا ہے لزومیہ اسی کو کہتے ہیں کہ مطلب ان کا آپس میں تعلق جو ہے جیسے رات اور دن اور کیا نام ہے سورج کا ایسے رات اور اندھیرے کا تعلق ہے. تو یہ تعلق کی وجہ سے آپس میں نسبت بن رہا ہے تو اس کو کہیں گے لزومیہ. اگر ان کا آپس میں کوئی علاقہ نہ ہو یعنی اس طرح کے دو جملے ہوں لیکن آپس میں نسبت نہ ہو تو پھر یہ کھلائے گا اتفاقیہ. کہتے ہیں کہ بتنافی نسبتین. آگے پھر وہی بات ہے کہ یہ دونوں جملوں کے درمیان یہاں پہ جو ہے نسبت جو ہے آپس میں منافی ہوں گے ایک دوسرے کے. سواء کانت نسبتان ثبوتیتین. برابر ہے دونوں نسبتیں ثبوتیہ ہو چاہے دونوں سلبیہ ہو یعنی دونوں ہاں میں ہو دونوں نانا میں ہو. یعنی جیسے ہاں میں یہ تھا
سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، یہ دونوں ثبوتیہ ہے۔ سلبیہ کیا ہے کہ اندھیرا دن نہیں ہے تو سورج بھی نہیں ہے، یہ دونوں سلبی بن جاتے ہیں۔ اور مختلفتین یا مختلف بھی ہو سکتے ہیں، کبھی کہ مختلف ہو سکتے ہیں، کیا مطلب کہ اگر سورج موجود ہے تو رات نہیں ہے، ایک ہے میں سورج موجود ہے رات نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سلبیہ ایک ثبوتیہ، برابر اس میں یہاں پر دو جو جملے ہوتے ہیں آپس میں نسبت ان کا ہوتا ہے، دونوں ثبوتیہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ہاں میں، دونوں نفی بھی ہو سکتے ہیں سلبیہ، ایک ثبوتیہ ہو ایک سلبیہ ہو۔ پھر اس میں دو باتیں بتاؤں، پہلے ثبوتیہ دو سلبیہ کر دو، پہلے سلبیہ مثالیں بناتے رہو، برابر جو ہے یا دو مختلف ہوں۔ فَإِن كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِالتَّنَافِيهِمَا، اگر ان کے درمیان حکم دونوں کے منافات کے ساتھ ہو، دونوں منافی ہو، یعنی دونوں جز ایک دوسرے سے ملتے نہ ہو، فَهِيَ مُنْفَصِلَةٌ موجبہ، تو یہ منفصل موجب کھلائے گا۔ وَإِن كَانَ سَلْبُ تَنَافِيهِمَا، اگر منافات کا سلب ہو، عدم منافات ہو، تو پھر یہاں پر بن جائے گا یہ منفصل سالبہ، یعنی وہی قضیہ منفصل ہے اور پھر یہاں پر دونوں کا ثبوت ہو تو موجب کھلائے گا، دونوں میں سلب ہو تو کھلائے گا یہ سالبہ۔ وہی الحقیقیہ، تو آگے اوپر جو بتایا تھا وہ منفصلۃ، آگے ہو گیا تھا اولا تنافی ما صدقا و کذبا معا، وہی الحقیقیۃ او صدقا فقط فمانعۃ الجمع او کذبا فقط فمانعۃ الخلو۔ آگے گویا کہ اسی اوپر جو عبارت ہے ماتن کا، اس سے تین قسمیں بتا رہے ہیں اس کے، قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو، چھوٹی کتاب میں یہاں پر ہے بہت سے لکھا ہوا ہے، یہاں پر جو ہے اس قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو۔ اب کہتے ہیں یہ کیا کسے کہا جاتا ہے؟ ان کا آسان سے یہاں پر تعریف وجہ سری ہے کہ دو نسبتوں کے درمیان جو منافات عدم منافات ہے، یہ صدقاً کذباً ہو تو حقیقیہ، اگر یہ جو دو جملوں کے درمیان منافات ہے یہ صرف صدقاً ہو تو مانعۃ الجمع، صرف کذباً ہو تو مانعۃ الخلو۔ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ صدقاً کذباً منافات ہو، کیا مطلب کہ دونوں جملوں کا بیک وقت جمع ہونا بھی منع ہو، دونوں جملوں کا بیک وقت اٹھنا بھی ممنوع ہو، اس کیا کہیں حقیقہ کہیں آسان یوں کہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں کا سچا ہونا بھی محال ہو، دونوں کا جھوٹا ہونا بھی محال ہو، تو کیا مطلب آسان یہ نکل گیا کہ ایک سچا ہو دوسرا جھوٹا ہوگا، دوسرا جھوٹا ہو تو پہلا سچا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں جھوٹا ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں سچے ہوں، آسان یوں کہہ دے، یا ایک یہاں پر جو ہے یہ بھی آسان سے کہہ سکتے دونوں ایک ساتھ پائے بھی نہیں جا سکتے اور دونوں ایک ساتھ ختم بھی نہیں ہو سکتے۔ آسان مثال ہے کہ یہاں پر جو ہے کہا جائے کہ یہاں پر جو ہے یہ طاق ہے یا جفت ہے، اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ہو، طاق بھی ہو جفت بھی ہو، یہ دو جفت ہے، ظاہر ہے دو کتابیں یہ جفت بن رہا ہے تو اس کو یا تو جفت مانیں گے یا پھر طاق مانیں گے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ طاق بھی ہے جفت بھی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مطلب ہم عدد آپ کے پاس سامنے دو کے ہیں، آپ کہو کہ یہ طاق بھی ہے جفت بھی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، جمع بھی نہیں ہو سکتے، دونوں ختم کر کے نہیں، نہ طاق بھی نہیں ہے جفت بھی، کوئی اور چیز ہے، اور کچھ دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، عدد کے اندر یا طاق ہوتا ہے جفت ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا حقیقیہ کہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں جدا بھی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ہو جائے گا حقیقیہ۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہی الحقیقیۃ المنفصلۃ الحقیقیۃ ما حکم فیہا بتنافی نسبتین فی الصدق والکذب، قضیہ منفصل حقیقیہ وہ ہوتا ہے ما حکم فیہا بتنافی نسبتین، جس کے دونوں نسبتوں کے منافات کا حکم لگایا گیا ہو، دونوں نسبتیں منافی ہو صدق و کذب میں، دونوں لحاظ سے یہاں پر جو ہے منافی ہو، نحو قولنا اما یکون هذا العدد زوجا و اما یکون هذا العدد فردا، کہ جیسا کہا جائے کہ یہاں پر جو ہے یہ عدد سامنے آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ عدد یہاں پر جو ہے 5 کا عدد ہے، یا تو یہ جفت ہوگا یا طاق ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ہے جب اشارے سے کر رہے ہیں تو جو ہے وہی ہوگا، آپ کہتے ہیں دروازے یا 3 ہوں گے یا 2 ہوں گے، اب جب 3 ہے 2 نہیں ہو سکتے ہیں، 2 ہے 3 نہیں ہو سکتے ہیں، جمع نہیں ہو سکتے، اب یہ کہو کہ نہیں 3 بھی نہیں 2 بھی نہیں ہے، یہ تو حقیقت کا انکار ہے، یہ تو ہے کچھ نہ کچھ ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کھلائے گا قضیہ منفصل حقیقیہ، کہتے ہیں کہ او حکم فیہا بسلب تنافی نسبتین، یا دونوں نسبتوں کے یہاں پر جو ہے منافات کا حکم لگایا گیا ہو صدق و کذب میں، وہ پھر آگے سالب مجھے بنے گی چیز وہی ہے، قولنا لیس البتۃ اما یکون هذا العدد زوجا،
یقین طور پر یہ عدد یا تو یہاں پر جو جفت ہوگا، اور منقسما بمتساویین، یا تقسیم ہوگا برابر سرابر، یا تو یہاں پر جو ہے یہ زوج ہوگا یعنی جفت ہوگا، اور منقسما بمتساویین، یا برابر سرابر تقسیم ہوگا. ٹھیک یہ ہو سکتا ہے، جو جفت ہوگا تقسیم برابر ہو سکتا ہے، دو تو الگ الگ ایک کر دو، چار ہو تو دو کر دو. والمنفصلۃ المانعۃ الجمع، اور دوسرا منفصلہ مانعۃ الجمع جو تھا، ما حکم فیہا بتنافی النسبتین او لا تنافیہما فی الصدق فقط، کہ وہ کھلاتا ہے کہ اس کے اندر جو دو جملوں کے درمیان نسبت کا منافات یا عدم منافات صرف صدقاً ہو، یعنی دونوں کا صادق آنا، بیک وقت دونوں کو پائے جانا منع ہو. ہاں دونوں اٹھ سکتے ہوں، دونوں ایک وقت پائے نہیں جاتے ہوں، یہ ہو کہ دونوں نہ ہو، کہ کہو کہ یہ یہاں پر سامنے چیز دیکھو، یہ یا پتھر ہے یا لکڑ ہے، اب دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نہ ہو، پتھر بھی لکڑ بھی مٹی ہے، ہو سکتا ہے. کہتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ جو منفصلہ مانعۃ الجمع کا معنی ہوتا ہے کہ جمع کرنا دونوں کا منع ہو کسی چیز کا، کہ دونوں ایک ساتھ نہ پائے جاتے ہوں. ہاں دونوں اٹھ سکتے ہوں، دونوں نفی کر دو، یعنی آپ گمان دیتا ہے کہ سامنے اشارہ کر کہتے ہیں یہ لوہا ہے یا سٹیل ہے، اب یہ دونوں نہیں ہوں گے، ایک ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نہ ہوں، رنگ اوپر دیا ہو اندر سے لکڑی ہو. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہاں پر اما یکون حضرات اما او حکمت فی فقط صرف یہاں پر جو ہے صدق ان کا یہاں پر جو ہے کا اندر منافات ہو. نحو هذا الشيء اما ان يكون شجرا و اما ان يكون حجرا، یہ چیز یا تو درخت ہوگا یا پتھر ہوگا. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر یا ایک ہوگا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نہ ہو، کوئی اور چیز ہو. والمنفصلۃ المانعۃ الخلو، تیسرا کہ مانعۃ الخلو، کیا مطلب کہ مانعۃ الخلو ما حکم فیہا بتنافی نسبتین او لا تنافیہما فی الکذب فقط، جن کا دونوں کا یہاں پر جو ہے اٹھنا ناممکن ہو، دونوں کا عدم ناممکن ہو، عدم ناممکن ہو. ہاں دونوں جمع ہو سکتے ہوں، جمع دونوں سے خالی ہونا منع ہو. جس پہلے ایک بات تھا کہ درخت بھی نہ ہو، پتھر بھی نہ ہو، کوئی اور چیز ہو، پہلے میں یہ تھا. اس میں کہ دونوں نہ ہو ایسے نہیں ہو سکتا، دونوں ہونا منع ہے، دونوں نہ ہونا منع نہیں ہے، دونوں ہونا ممکن ہے لیکن دونوں نہ ہونا ممکن نہیں. جیسے یہاں پر کہا جائے کہ زید، اس مثال ہے کہ مثال سے بنے گا اس کا کہ زید سمندر میں تیر رہا ہے، زید سمندر میں ہے اور غرق نہیں ہو رہا، زید سمندر میں ہے غرق نہیں ہو رہا. اب یہاں پر یہ دونوں کا اٹھنا منع ہے. جمع ہو سکتے ہیں، سمندر میں بھی ہو غرق بھی ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے. بندہ پانی میں بھی ہو اور ڈوب بھی جائے، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈوب جائے اور سمندر میں نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے آدمی ڈوب رہا ہے، ڈوب کو مر رہا ہے، لیکن سمندر میں پانی میں نہ ہو، پھر ڈوبنا کہاں ہوگا؟ ہاں یہ جل گیا آگ نہ ہو. اب بندہ جلا ہے اور آگ سے نہیں جلا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اب دونوں کا اٹھنا منع ہے، اٹھنا منع ہے، لیکن جمع ہونا ممکن ہے کہ آگ میں بھی یہ اور جل بھی یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر دونوں کو اٹھنا، جل گیا ہے آگ میں نہیں تھا، ڈوب گیا ہے پانی میں نہیں تھا. اب یہاں پر صرف دونوں کا خالی ہونا، دونوں سے یہ منع ہے، دونوں کو پائے جانا ممکن ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کی مثال بتا رہے ہیں کہ اما یکون زید فی البحر، یا تو زید یہاں پر سمندر میں ہوگا، و اما اللہ یغرق، یا تو یہاں پر جو غرق نہیں ہوگا. اب یہاں پر یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، سمندر میں بھی ہو غرق بھی ہو جائے، جمع تو ہو سکتے ہیں، جمع ہونا منع نہیں ہے یہاں پر. لیکن دونوں کو نہ ہونا منع ہے، سمندر بھی نہ ہو غرق ہو جائے، یہ منع ہے. سمجھ گئے؟ اور صدقاً فقط آگے صرف یہاں پر فقط کا قید کا اظہار بتا رہے ہیں. تعریف یہ ہو گئی ہے. اب کہتے ہیں فقط سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر صدقاً فقط کا ہے، کذباً فقط کا ہے. فقط کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں فقط کا دو مطلب بنتے ہیں. ایک تو ہے کہ صدقاً فقط کا مطلب یہ ہوگا لا کذباً، فقط مطلب ہوتا ہے صرف صادقانہ منع ہو فقط، بس یعنی کذب اس کا نہ ہو، صرف صدق ہو کذب نہ ہو. یہی ہے کہ یہاں فقط کا مطلب یہ بنا کہیں گے کہ صدق والی بات پھٹ آ جائے اور قطع نظر غیر کے کذب والی بات ہو یا نہ ہو.
تو یہ دو احتمال بن جائیں گے. تو گویا کہ اس میں پھر قسموں کا اندر تھوڑا تعمیم آ جائے گی. تو یہ بتا رہے ہیں لا فی الکذب کہ صدقاً فقط لا فی الکذب. یہ پہلا قسم تھا معنیۃ الجمع، دونوں صادقانہ یہاں پر جو ہے منع تھا. تو کہتے ہیں صدقاً لا کے منع ہوگا، جو ہے صادقانہ منع ہو یعنی مخالف منع نہیں ہے. دونوں جمع نہ ہونا منع نہیں ہے، دونوں اٹھنا منع، جمع ہونا منع ہے، اٹھنا منع نہیں ہے. جیسے بتایا تھا کہ درخت بھی نہ ہو پتھر بھی نہ ہو، تیسری چیز ہو. او مع قطع النظر عن الکذب، یا یہ بتا رہے ہیں کہ فقط کا مطلب یہ ہوگا کہ صدق کے اندر یہاں پر جو ہے جمع نہیں ہوں گے قطع نظر کذب کے، کذب ہو یا نہ ہو. یعنی کبھی ایسے بھی ہوگا یعنی صادق جمع آنا تو منع نہیں ہے، لیکن یہاں پر کبھی کبھی جمع نہ بھی ہوتے ہوں، تو پھر یہاں پر یہ پیر بن جائے گا، حقیقہ بن جائے گا، حقیقہ کے اندر جائے گا. حتی جاز ان یجتمع نسبتان فی الکذب، یہاں تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نسبتیں کذب میں جمع ہو جائیں. والا یجتمع، اور کبھی جمع نہ بھی ہو، یعنی جانب مخالف عام ہو، کذب ہو یا نہ ہو اس میں کوئی ہمیں تعلق نہیں ہے، یعنی صادق نہ آئے بس. آگے یہاں پر جو ہے جانب مخالف چاہے پایا جائے چاہے نہ پایا جائے. ويقال للمعنى الأول مانعة الجمع بالمعنى الأخص. تو پہلے جب قسم بن جائے گا صرف کذب صدق کا بات کریں گے تو پھر یہاں پر جو مانعة الجمع اخص کھلائے گا، اور دوسرے کے اعتبار کریں گے تو معنی الجمع عام کھلائے گا. اتنا فرق آئے گا، کیونکہ دیکھو فقط کا معنی مطلب بیان کیا ہے کہ فقط سے مراد ہے صرف یہ ہو باقی دوسرا کچھ بھی نہ ہو، تو پھر معنی الجمع خاص ہو جائے گا. سے جمع ہونا معنی ہے بس، صرف جمع ہونا معنی ہے باقی جو بھی ہو. اور عام کس طرح ہوگا کہ فقط کا معنی لیا ہے کہ یہاں پر جو ہے صدق، فقط سے معنی یہاں پر جو ہے قطع نظر غیر کے، یعنی صدق ہو اس میں صادقانہ منع ہو، قطع نظر غیر کے یعنی کذب کی صورت میں کذب پایا جائے نہ پایا جائے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر یہاں معنی جمع عام بن جائے گا. کیا مطلب؟ کبھی کبھی یہاں پر جو ہے معنی جمع کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے یہ بن جائے گا پہلا قضیہ حقیقہ بن جائے گا، دونوں جھوٹے بھی نہ ہو دونوں سچے بھی نہ ہو. کہتے ہیں کہ او کذبا فقط اے فی الصدق مع قطع النظر، ایک تو معنی بن جائے گا وہی کہ صدق ہی نہ ہو، یا یہاں پر قطع نظر یہاں پر صدق کے. والاول معنیۃ الخلو بالمعنى الاخص، پہلے کو معنی الخلو بالمعنى الاخص کہیں گے، اور ثانی کو بالمعنى العام کہیں گے، یعنی معنیۃ الخلو بالمعنى العام، یہ دو بن جائیں گے. آخر دعوانا الحمد